بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل رمضان شریف چل رہا ہے اور رمضان شریف کا ایک عشرہ خیریت سے گزر چکا ہے، اور رمضان شریف اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کب سحری ہو رہی ہے، کب افطاری ہو رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رمضان شریف میں جتنے بھی ٹیلی ویژنز ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، جس میں 1 سے 2 گھنٹوں کے لیے آپ کو دین سکھانے کے لیے، دینی معاملات بتانے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جنہوں نے شاید ہی باقی کے 11 مہینے کبھی نماز پڑھی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ زیادہ تر ایکٹریسز، اداکاروں کو بلا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ عالم دین بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف اپنی پروگرام کی ریٹنگ کے لیے ان کو آ کے بٹھایا جاتا ہے، جو کہ سارا سال سگریٹ نوشی، شراب نوشی، دوسری غیر اسلامی حرکات میں مصروف رہتے ہیں۔ 1 مہینے کے لیے ان کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ایکسپریس نیوز پہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کے ہوسٹ ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت۔ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک ایسا نام ہے جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مذہبی سکالر سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا اور 15 سال تک انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مختلف کرداروں میں رہتے ہیں، کبھی وہ اسلامک سکالر بن جاتے ہیں، کبھی وہ اینکر بن جاتے ہیں، کبھی وہ پولیٹیشین بن جاتے ہیں۔ وہ جو بھی کردار ادا کر رہے ہوں ان کا کوئی نہ کوئی سکینڈل ضرور بن جاتا ہے۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب وہ ایک ریکارڈڈ پروگرام کر رہے تھے، اسلامک پروگرام، جس میں لوگ کالز کر کے اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو آف دا کیمرہ جب پروگرام کی ریکارڈنگ جاری تھی تو ان کے منہ سے ایسی ایسی گالیاں نکلی تھیں کہ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو اتنے بڑے اسلامک سکالر بنے پھرتے ہیں وہ بھی ایسی گالیاں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے اینکرنگ شروع کی تو اس میں بھی ان کے کئی سکینڈل سامنے آئے۔ پہلے وہ ایم کیو ایم کے دور میں ایم این اے بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ اب وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں۔ ایم این اے بننے کے بعد بھی ایک دفعہ کسی معاملے میں کراچی میں عوام نے ان کو پکڑ کر ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کی تھی۔ اب جو وہ پروگرام کر رہے ہیں، حالیہ جو ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اپنے ناظرین کو ناگن ڈانس کر کے دکھا رہے ہیں کہ ناگن ڈانس کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ڈاکٹر صاحب کسی لڑکی کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ناگن ڈانس، کبھی کیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے ناظرین کو دکھائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شادیاں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ فی الحال جو 2 شادیاں ہیں جن کے بارے میں عوام کو پتہ ہے، اور اب ایک تیسری بیوی سامنے آئی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور وہ ان کی بیوی ہیں۔ جو ان کی پہلی بیوی تھی ان کا نام تھا بشرا، یعنی کہ بشرا عامر۔ اس کے بعد ان کا افیئر چلا طوبہ کے ساتھ، جن کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو میڈیا پہ لے کے آئیں گے۔ وہ بول نیوز پر جب ڈاکٹر عامر لیاقت کا پروگرام آتا تھا تو ان کی ملاقات وہیں ان سے ہوئی تھی۔ تو جب ان کا افیئر چڑھا، محبت پروان چڑھی، تو انہوں نے طوبہ عامر کے کہنے پر، جو کہ ان کی پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے کہنے پر فون کر کے انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ پہلی بیوی سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے بچے بھی ہیں۔ اس کے بعد اب جو تیسری بیوی سامنے آئی ہے اس کا نام ہے ہانیہ خان۔ ایک ہانیہ عامر ہے ایکٹریس، یہ ہانیہ خان ہے۔ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں، اور 2019 میں ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو لانچ کیا تھا ایک فلم میں
جس کا نام تھا چاند اور چاندنی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے واٹس ایپ کے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں اور آڈیو کال لیک کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 2020 میں ان کی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت سے اور وہ خفیہ طور پر ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہانیہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں بھی رہ چکی ہیں، لیکن یہ شادی ان کی خفیہ طور پر تھی، اور ان سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو بھی میڈیا پر لے کے آئیں گے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں کام کر رہا ہوں اور ایکسپریس نیوز کا میں صدر ہوں، میں آپ کو کوئی بھی پروگرام دلا سکتا ہوں۔ اب ان دونوں کے دوران مسئلہ خراب ہوا ہے، اور جو ہانیہ خان ہے انہوں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا ہے ان کی دوسری وائف یعنی کہ طوبہ عامر سے، اور ان کو سب چیزیں بتائی ہیں۔ تو طوبہ عامر نے ان سے ثبوت مانگا ہے، تو ثبوت کے طور پر انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے اسکرین شاٹس اور آڈیو کال وغیرہ جو ان کے پاس ریکارڈ تھی انہوں نے وہ شیئر کی ہیں۔ شیئر کرنے کے بعد جب طوبہ عامر کو یہ ثبوت ملے تو ان کی اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا، اور ان کی تیسری بیوی جو وہ خود کو بتاتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ان کے والدین سے رابطہ کیا۔ ان کے والدین کیونکہ لالچی ہیں، وہ پیسوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے پیسے کھا کر ان کو مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد ان کو گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی۔ تو ان کی تیسری بیوی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر جلائے ہوا نشان ہے، اس کے بعد ان کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، اور ایک تصویر میں ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ پوسٹیں دیکھنے کے بعد ان کے والدین سے رابطہ کیا اور زبردستی ان سے وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کروائیں اور ان کا فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ختم کروایا، اور انہیں یہ بھی دھمکی دی کہ میں صرف تمہارے والد کا خیال کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا تھا۔ یہ تو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری بیوی۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو ذرائع سے خبریں ملی ہیں وہ یہی ہیں، اور جو ثبوت ہیں وہ بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی حد تک سچائی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانی قوم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کے اپنے کردار ایسے ہیں، ان کے اپنے کارنامے ایسے ہیں، اور ہماری میڈیا بھی انہی لوگوں کو اٹھا کر بٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے کی بات چھوڑ دیں، رمضان شریف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری میڈیا پر خواتین بیٹھ کے ٹاک شوز یا پروگرام کر رہی ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنا دوپٹہ بھی اتار پھینکا ہے۔ دوپٹہ تو پہلے بھی کوئی نہیں پہنتا تھا، دوپٹہ پہلے گلے تک تھا، اب وہ گلے سے بھی اتر چکا ہے۔ یہ رمضان شریف میں ہو رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ایک چینل کی ایک خاتون کی پکچر وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے اس قدر باریک کپڑے پہن رکھے تھے کہ اس کا جسم کافی حد تک نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ جب ایسے لوگ ہی ہمیں دین سکھائیں گے، ایسے لوگ ہی ہمیں زندگی کے مسئلے مسائل سمجھائیں گے، تو پھر تو ہمارے قوم کا اور ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ جن کو دین کے بارے میں الف کا پتہ نہیں ہے، نہ جن کو نماز کا پتہ ہے، جو سب سے زیادہ غیر شرعی اور غیر اسلامی کام کرتے ہیں، انہی کو بٹھایا جاتا ہے، اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھنے والی زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے جو ان کو ڈراموں میں، فلموں میں دیکھتی ہے، اور جب وہ ان ہستیوں کو میڈیا پر دیکھتی ہے تو وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور انہی کو سیکھ کر ہی معاشرے میں ہی ہر چیز پھیلتی ہے۔ اگر ہمارے فنکار، اداکار اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا میسج معاشرے میں جاتا ہے اور اچھے کام ہوتے ہیں۔ اب جس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں، ہماری سوسائٹی بھی اسی طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے۔ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جس طرح کے خیالات وہ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب جس بندے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے وہی کام ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے جن کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے وہی غلط ہے۔ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں۔ ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہونے چاہیے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے،
اور خواتین کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی آئیڈل کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہم مسلمان ان ہستیوں کو چھوڑ کر ان فضول اور بدکماش لوگوں کو فالو کرنے میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قدر بدتمیزی کا طوفان برپا ہے کیونکہ انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈراموں میں آج کل طلاق لینا ایک کامن بات دکھائی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا فوراً جا کے طلاق لے لو۔ اور طلاق لینے سے کیا ہوتا ہے؟ طلاق لینے کے بعد اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے طلاق لے کر کیا غلطی کی ہے۔ آج کل کے دور میں گھر بچانے کی کسی کو نہیں پڑی، ہر کسی کو اتنا پتہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، اس کے فرینڈز ہیں، اس کے باقی ہیں، اور یہ جو ڈرامے ہیں ان کا جو اثر ہے اس کو دیکھتے ہوئے فوراً طلاق لے لی جاتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ طلاق لینے سے ان کے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن طلاق لینے سے کبھی مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کا شوہر جانوروں کی طرح آپ کو مارتا ہو، آپ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو اور یہ سارا کچھ نہ کرتا ہو، اس کے باوجود بھی آپ نکاح میں رہیں۔ طلاق کا آپشن اسلام نے رکھا ہے، لیکن وہ اس وقت کے لیے رکھا ہے کہ جب بالکل اینڈ پہ رشتہ آ جائے اور کوئی چانس نہ ہو ساتھ میں رہنے کا، تب نہ کہ طلاق کا راستہ اس لیے ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق لے لی جائے۔ اور یہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کا رجحان اور معاشرے میں فحاشی، یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں ہماری ٹی وی سے، ہمارے ڈراموں سے، ہمارے فلموں سے۔ اب تو پاکستان میں بھی ہماری جو ماڈلز ہیں، اداکاریں ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ انڈین اداکاروں کو فالو کرتے ہوئے ویسے لباس پہن رہی ہیں جس میں ان کا جسم نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک شروعات ہے، آہستہ آہستہ چند سالوں میں جب لوگوں کا بھی ذہن بن جائے گا اور لوگوں کی تنقید کم ہو جائے گی تو مزید فحاشی بڑھے گی۔ تو آج کے ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی بجائے کہ جن کی زندگیوں میں ہمیشہ فحاشی، بدتمیزی اور مسئلے مسائل، وہ لوگ جو رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے ناگن ڈانس کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ دوڑیں لگاتے ہیں، افیئرز پہ افیئر کرتے ہیں، ان کو دیکھنے اور ان کو فالو کرنے کی بجائے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ام المومنین، ان سب کو فالو کرنا چاہیے۔ ان سب کو فالو کرنے کے بعد ہی آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی اور آپ کی زندگیوں میں اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز بھی مت بھولیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔